نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی ہمارے اوپر جہاں اولاد کی دوسری ذمہ داریاں ہیں کہ ان کو پڑھانا، لکھانا، کاروبار کرانا اور ان کی دنیا کے بارے میں سوچنا، اللہ پاک نے ایک بڑی ذمہ داری ہم کو یہ دی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ کام ہمیں دیا گیا ہے اور اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اور دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی اس میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والوں، ڈرو اللہ سے جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور مت مرو مگر مسلمان۔ تو یہ آیت بھی ہم کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ ہم اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم خاندانی مسلمان ہیں، ہمارے دادا مسلمان ہیں، ہمارے باپ مسلمان ہیں، ہمارے چاچا مسلمان ہیں، ہم پاسپورٹ میں مسلمان ہیں، ہم آدھار کارڈ میں مسلمان کہ جی سب میں مسلمان ہیں، لیکن اگر ہم نے اپنے اسلام کی فکر نہ کی، اپنے ایمان کی فکر نہ کی، اپنے آخرت کی فکر نہ کی تو دنیا میں ایسا ماحول تیار کیا جا رہا ہے، باطل اسکیمیں اپنی پوری طاقت جھونک رہی ہیں، اپنا سارا سرمایہ لگا رہی ہیں، اس کے لیے انہوں نے اپنی ساری صلاحیتوں کو جھونک ڈالا ہے کہ کس طرح ایمان والوں سے ایمان کو چھینا جائے اور کس طرح ان کے اندر اسلام سے بیزارگی پیدا کی جائے اور کس طرح ان کی لڑکیوں کو مرتد بنا دیا جائے کہ یہ دیکھنے کے اعتبار سے تو مسلمان نظر آئیں لیکن اندر کے اعتبار سے یہ بالکل کھوکھلے ہوں اور ان کے ایمان کا سودا کر لیا جائے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے باخبر کیا اور بتایا کہ قیامت تک آنے والے فتنے کون کون سے ہیں، اور اس میں یہ بتایا کہ قرب قیامت میں ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جب فتنوں کی بارش ہوگی اور حالات یہ ہو جائیں گے کہ آدمی رات کو ایمان والا ہوگا اور صبح کافر ہوگا اور صبح ایمان والا ہوگا اور رات کو کافر ہو جائے گا۔ ایسے خطرناک حالات آنے والے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے باخبر کیا اور امت مسلمہ کو سمجھایا کہ دیکھو ایسے حالات آنے سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو تیار کر لو اور بچا لو، ان کے اندر اسلام کی عظمت کو، ان کے اندر ایمان کی قیمت کو، ان کے اندر آخرت کے استحضار کو اتنا بھر دو کہ دنیا اپنی ساری طاقت جھونک دے اور باطل اپنا سارا زور لگا دے اور دنیا کی ساری چمک دمک ہمارے سامنے کھول دی جائے لیکن ہمارے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہ آئے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈرو اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے اور مت مرو مگر مسلمان۔ ہم شادی سے پہلے شادی کی تیاریاں کر لیتے ہیں، بیماری سے بچنے کے سامان کر لیتے ہیں۔ سچوں کے سچے، نبیوں کے نبی، آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا کہ یہ دور آئے گا کہ صبح میں آدمی ایمان والا ہوگا اور شام میں کافر ہوگا۔ اور آپ حالات اٹھا کر دیکھیں، آپ دنیا کا جائزہ لیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے لوگوں کا بیان سنا، اس میں بتاتے ہیں کہ ریکارڈ کے ساتھ 8 لاکھ مسلم لڑکیاں جو ہیں مرتد ہو چکی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ غیر اسلام کی طرف مانوس ہو رہے ہیں اور اسلام کی طرف آ رہے ہیں اور ہمارے بچے اسلام سے بیزار ہو رہے ہیں، مذہب کی پابندیوں کو چھوڑ کر آزادانہ زندگی جینا چاہ رہے ہیں۔ اسلام ایسا مہذب اور معتدل اور کامل اور مکمل اور آسان اور خوبصورت ایسا مذہب دیا ہے جس میں زندگی کا
کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جس میں ہماری رہبری اور رہنمائی نہ کی گئی ہو۔ آخر ہمیں کس وقت کا انتظار ہے؟ ہماری اولادیں کہاں کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں؟ ان کی ہم کیا فکر کر رہے ہیں؟ جیسے ایک ڈرائیور گاڑی چلاتے وقت محتاط رہتا ہے کہ کہیں پلک نہ جھپکے، اور پلک جھپکی تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اسی طریقے سے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اولاد کے بارے میں اتنا ہی فکر مند ہونا چاہیے اور اس کی نگرانی کرنا چاہیے کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے۔ غفلت اور جہالت اور اہل علم سے دوری اور دنیا کے نقشوں کا پھیل جانا اور گھر گھر میں اور ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل کا آ جانا، آپ سمجھتے ہیں یہ موبائل کیا ہے؟ یہ کتنی بڑی سازش ہے اور یہ کتنی بڑی پلاننگ ہے ہمارے ایمان سے بیزار کرنے کی، ہمارے اسلام سے دور کرنے کی، ہمارے جذبات کو مجروح کرنے کی، ہمارے دماغ کو ہائیجیک کرنے کی، ہماری نسل کو تباہ کرنے کی۔ کبھی کارٹون کے نام پر، کبھی گیم کے نام پر، کبھی ڈیفرنٹ ایپس کے نام پر بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا یہ حال ہے کہ جیسے آدمی آکسیجن کے بنا تڑپ جاتا ہے، یہ موبائل کے بنا تڑپ جا رہے ہیں۔ یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کن سے چیٹنگ کر رہے ہیں؟ یہ کون سے طرح کے گیم کھیل رہے ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں اور ہمارے ذہنوں میں کوٹ کر اسلام سے بیزارگی اور بغاوت کے جذبے پیدا کیے جا رہے ہیں، اور ہم بے فکر ہیں اور بے حس ہیں۔ ہمارا ضمیر مر چکا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا ہم کس وقت کے انتظار میں ہیں، ہم کون سا اللہ کا عذاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا ہم دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہماری اولادیں اور ہماری لڑکیاں کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں؟ وہ کس طرح کے برقعے پہن رہی ہیں جن برقعوں پر بھی برقع پہننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت کی جواب دہی سے بچ جائیں، دنیا کی ذلت سے بھی بچ جائیں، اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے، تو اپنی اولاد کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بنانے سے پہلے انسان بنائیے، مسلمان بنائیے، ان کے اخلاق کی، ان کے عادات کی، ان کے دن بھر کی نگرانی کیجیے، ان کے اندر اسلام کی عظمت کوٹ کر بٹھائیے کہ ہم مر سکتے ہیں، ہم کٹ سکتے ہیں، ہمارے ارمان کے جنازے نکل سکتے ہیں، ہماری خواہشیں دبائی جا سکتی ہیں، لیکن ایمان کا اور اسلام کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ سنا نہیں آپ نے وہ صحابی کا واقعہ کہ جب ان کے بادشاہ کے پاس لایا گیا، اس نے کہا کہ اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو، اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو اسلام کو چھوڑ دو۔ انہوں نے چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور ایک کڑاؤ لایا گیا، اس میں تیل ڈالا گیا اور آگ جلائی گئی، اور جب تیل کھولنے لگا تو ان کو اس میں ڈالنے کے لیے لے جایا جانے لگا تو وہ رونے لگے۔ بادشاہ سمجھا کہ یہ ڈر گئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ جب لے کے گئے بادشاہ کے پاس دوبارہ تو اس نے کہا کہ دیکھو ہم تم سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ اپنے اسلام کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا ارے او نادان، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ مرنے کے ڈر سے رو رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج اللہ کے نام پر جان دینے کا نمبر آیا ہے اور میرے پاس صرف ایک جان ہے۔ کاش میرے جسم میں جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے سب کو قربان کر دیتا، تب بھی اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میری ماں و بہنوں، خدا نہ اپنے حال پر رحم کرو، اپنے حال پر ترس کھاؤ۔ ایسی ڈگریاں بیکار ہیں جس سے اسلام سے بیزارگی پیدا ہوتی ہو، جس سے ایمان میں گراوٹ پیدا ہوتی ہو، جس سے اخلاق میں زوال پیدا ہوتا ہو، جس سے ماں باپ کی قدر ختم ہوتی ہو، جس سے بغاوت کے جذبے پیدا ہوتے ہوں۔ خدا را اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو ارتداد سے بچا لیں، اسلام کے آغوش سے نکلنے سے بچا لیں، ان کی نگرانی کریں۔ اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، مخلوط تعلیم ہے، مخلوط نوکریاں ہیں، اور یہ باطل کے اور دجالی فتنے ہمارے ہاتھوں میں ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کس کو میسج کر رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اپنی اولاد کی نگرانی کیجئے، ورنہ دنیا میں تو ذلت ہوگی، آخرت میں اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اولادیں تم کو امانت دی تھیں، یہ تمہاری جاگیر نہیں تھی، ان کی تربیت کی ذمہ داری تم میں تھی کہ تم ان کو اخلاق سکھاتے، اچھی عادات سکھاتے، گفتگو کا انداز سکھاتے، جینے کا انداز سکھاتے، اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ
جذبہ پیدا کرتے، تم نے اپنی اولادوں کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے، ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس لیے خدا را اپنے آپ پر رحم کھائیں، اپنے آپ پر ترس کھائیں اور اپنی اولادوں کی نگرانی کریں، ان کے اندر اسلام کی عظمت بٹھائیں، ان کے اندر ایمان کی قیمت بٹھائیں، ان کو بتائیں کہ کرنے والا، کامیابی اور ناکامی دینے والا، عزت اور ذلت دینے والا ایک اکیلا اللہ ہے۔ وہ جس کی بنائے گا اس کی کوئی بگاڑ نہیں سکتا، وہ جس کی بگاڑ دے گا اس کی کوئی بنا نہیں سکتا۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے چھپا کر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے آخر میں پھر موت ہے، مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے۔ چند منٹوں کی خوشی کے خاطر اور چند دنوں کی زندگی کے خاطر اپنے آخرت کو برباد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر ثابت قدم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دجالی فتنوں سے پوری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری اولادوں کی اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے، ان میں کوئی مرتد پیدا نہ ہو، ان میں کوئی بددین پیدا نہ ہو۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔